برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ آج میں اسی سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں بڑی پیاری روایت اور بڑی پیاری بات پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سنیں گے تو انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کہہ اٹھیں گے کہ ہاں واقعی بات بڑی انوکھی اور بڑی نرالی ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے مدینہ المنورہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف فرما ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ آقا تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے، میرے آقا بیچ میں جلوہ افروز ہیں، گویا کہ ستاروں کے درمیان ایک چاند جلوہ نما ہو۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کرام آقا واز فرما رہے ہیں، پند و نصیحت اپنے صحابہ کرام کو دے رہے ہیں، آقا بیان فرما رہے ہیں، اور تمام صحابہ کرام ہوش کے ساتھ کان لگا کر سن رہے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، واز ہوا، میرے آقا نے اپنے تمام صحابہ کرام کو نصیحتیں کی، اور نصیحت کرنے کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واز سے، اپنے بیان سے، اپنی تقریر سے فارغ ہوئے تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ انہی صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تھے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، آقا کی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سخت بھوک لگ رہی تھی، آپ بھوکے تھے۔ آپ اپنے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، کیا کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ بھوک لگ رہی ہے اور سخت بھوک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے سرتاج، میرے شوہر، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ حسن بھی بھوکے ہیں اور حسین بھی بھوکے ہیں، اور آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے اور میں بھی بھوکی ہوں، اس لیے میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک آپ آ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے پاس سے 6 درہم نکالے، اور 6 درہم نکالنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست مبارک پر رکھ دیے، اور عرض کی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، جائیے ان 6 درہموں سے خورد و نوش کی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لے آئیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان 6 درہموں کو لیا، میری ملت کے نوجوانوں، اور لینے کے بعد اپنے دروازے سے نکلے۔ ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ چند قدم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چلے تھے، اپنے گھر کے کچھ دور نکلے تھے کہ ایک سائل کی آواز آئی۔ سائل کہہ رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے لیے مجھے قرض حسن دے؟ کون ہے جو اللہ کے لیے مجھ بھوکے کی بھوک مٹا
جٹائے؟ کون ہے جو خود بھوکا رہے اور ایک سائل کے پیٹ کو بھرے؟ کون ہے جس کے بچے بھوکے تڑپ رہے ہوں اور سائل کی بھوک کا اس کو خیال ہو؟ کون ہے جس کی بیوی گھر میں بھوکی ہو اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے جا رہا ہو اور وہ سائل کے سوال کو پورا کرے؟ میری ملت کے نوجوانوں، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس سائل نے سوال کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ میری ملت کے نوجوانوں، حضرت علی بھول گئے کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت علی نے فراموش کر دیا کہ میری فاطمہ بھوکی ہیں۔ حضرت علی اس بات کو بھول گئے کہ حسن بھی بھوکے ہیں، حسین بھی بھوکے ہیں۔ نہ اپنا خیال آیا، نہ فاطمہ کی بھوک کا خیال آیا، نہ حسن کی بھوک کا خیال آیا، نہ حسین کی بھوک کا خیال آیا۔ خیال آیا تو ایک سائل کی بھوک کا خیال آیا، سائل کے پیٹ کا خیال آیا، وہ سائل کے سوال کا خیال آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، روایت میں آتا ہے، اپنی جیب سے 6 درہم نکالتے ہیں اور سائل کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، روایت میں آتا ہے سائل کے ہاتھ میں رکھے وہ 6 درہم اور رکھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور جب بیت فاطمہ میں پہنچے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے اور پوری روایت، پورا واقعہ بیان کیا۔ اے فاطمہ، ابھی میں گھر سے نکلا ہی تھا، چند قدم چلا تھا کہ ایک پکارنے والے سائل نے مجھے پکارا اور اس نے اللہ کے لیے مجھ سے قرض حسن مانگا اور اس نے اپنے پیٹ کی دعائی دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو کوئی کھانا کھلائیے، میں پیاسا ہوں، مجھ کو کوئی پانی پلائیے۔ اے فاطمہ، میں اس سائل کی بھوک کو جب میں نے دیکھا، اس سائل کے سوال کو جب میں نے دیکھا تو میں اپنی بھوک کو بھول گیا، تمہاری بھوک کو بھول گیا، حسن کی بھوک کو بھول گیا، حسین کی بھوک کو بھول گیا، میں اپنے تمام گھر والوں کے اس بات کو بھول چکا تھا کہ ہم بھی بھوکے ہیں۔ میں نے اپنی بھوک کو نہیں دیکھا، گھر کے تمام لوگوں کی بھوک کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک سائل کے پیٹ کو دیکھا، سائل کی بھوک کو دیکھا اور میں نے اس کے سوال کو پورا کر دیا۔ میں نے اس سائل کے مانگنے پر 6 کے 6 درہم میں نے اس سائل کو دے دیے۔ قسم خدا کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب اپنے شوہر کی زبان سے یہ الفاظ سنے، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ نے کی کام ایسا کام کیا ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، آپ نے ہمیں نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، ایک سائل کو دیکھا۔ وہ یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا بلکہ سامنے والے کو دیکھا کہ سامنے والا کیا سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کو پورا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، میرے شوہر، آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، اللہ ہمیں اور دے گا۔ روایت میں آتا ہے میری ملت کے نوجوانوں، اتنے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات کہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے رخصت ہو کر پھر ارادہ بنا کر گئے، میں اللہ کے رسول کے دربار میں جا رہا ہوں، مسجد نبوی میں جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ ابھی گھر کے دروازے سے نکلے ہی تھے کہ چند قدم چلے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چند قدم اپنے گھر سے چلے تھے، ارادہ تھا کہ سرکار کی خدمت میں جا رہا ہوں، وہیں پر بیٹھوں گا اور مصطفیٰ کی خدمت کروں گا۔ قسم خدا کی آپ نے اپنے گھر سے چند قدم باہر نکالے تھے کہ ایک عربی سامنے آیا، ایک عربی، ایک دیہاتی سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی تھی۔ اس نے کہا، اے علی ادھر آؤ۔ حضرت علی آگے بڑھے اور اس عربی نے کہا، اے علی، کیا میں اونٹنی بیچ رہا ہوں، کیا آپ اس کو خریدنا چاہو گے؟ حضرت علی نے کہا، میرے پاس روپیے اور درہم اور دینار نہیں ہیں، میرے پاس روپیے نہیں ہیں، میں خریدنے والا نہیں ہوں۔ عربی نے کہا، اے علی، میں تمہیں ادھار ہی دے دوں گا اور 100 درہم میں دے دوں گا، زیادہ میں نہیں، وہ بھی ادھار دے دوں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر تم 100 درہم میں اور وہ بھی ادھار دینے کے لیے تیار ہو اور تم اصرار کر رہے ہو تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے اس اونٹنی کو خرید لیا، 100 درہم میں خرید لیا اور وہ بھی ادھار
بعد حضرت علی نے اس اونٹنی کی لگام کو پکڑا، نکیل کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ابھی چند قدم چلے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ایک دوسرا اعرابی ملتا ہے، ایک دوسرا دیہاتی ملتا ہے، اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں جب اس اونٹنی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے علی یہ اونٹنی کہاں سے لائے ہو؟ بڑی اچھی اونٹنی ہے، بڑی پیاری اونٹنی ہے، بڑی خوبصورت اونٹنی ہے، اے علی کیا اس اونٹنی کو بیچنا چاہتے ہو؟ قسم خدا کی حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں، اور بیچنے ہی کے لیے ہے۔ آخر کون نتیجہ یہ ہوا، عربی نے کہا اے علی کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تم کتنے میں خریدو گے؟ عربی نے کہا کہ 300 درہم میں خریدوں گا، اور وہ بھی نقد خریدوں گا، ادھار نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لو اونٹنی اور مجھے 300 درہم دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 300 درہم نقد لیے اور اونٹنی اس کے حوالے کر دی، اونٹنی کی نکیل اس کو دے دی۔ روایت میں آتا ہے میری ملت کے نوجوانوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 300 درہم لینے کے بعد بیت فاطمہ میں پہنچے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ تمام قصہ، پہلے عربی کا اور دوسرے عربی کا، اور اونٹنی کی خرید و فروخت کا کہ میں 100 درہم میں اونٹنی ادھار خریدا اور 300 درہم نقد میں میں نے اونٹنی دوسرے عربی کے ہاتھ میں بیچ دی۔ ابھی یہ ذکر ہی کر رہے تھے، ابھی یہ بیان ہی کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سن رہی تھی، بہت غور سے سن رہی تھی، اور سنتے سنتے اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے، کملی والے تشریف لے آئے، ذوی القبلتین تشریف لے آئے، سردار الانبیاء آ گئے، اور آنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی اونٹنی کا قصہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کر دوں؟ قسم خدا کی روایت میں آتا ہے حضرت علی مسکرانے لگے۔ میرے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں بیان کروں گا تو کمال نہیں، آقا آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اپنے محبوب کو کیسا علم غیب عطا کیا ہے کہ اونٹنی کا قصہ کہاں ہو رہا تھا، اونٹنی کی رودہ کہاں بیان ہو رہی تھی، اور آقا کہاں ملاحظہ اس کو فرما رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اے علی جانتے ہو کہ سب سے پہلا عربی جس کے ہاتھ میں اونٹنی تھی وہ کون تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے وہ کون تھے پہلے عربی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی جو پہلے عربی ملے تھے جنہوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اے علی اونٹنی کو خریدنا چاہو گے میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی 100 درہم میں ادھار بیچنا چاہتا ہوں، وہ تھے کہ جنہوں نے اونٹنی آپ کے ہاتھ میں 100 درہم ادھار بیچی تھی، یہ حضرت جبرائیل امی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اے علی کیا تم جانتے ہو کہ جس نے اونٹنی تمہارے ہاتھوں سے خریدی تھی وہ کون تھے؟ آقا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ خریدنے والے عربی کون تھے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی جس نے 300 درہم نقد میں تمہارے ہاتھوں سے اونٹنی خریدی تھی وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اور اے علی کیا تم جانتے ہو کہ جس اونٹنی کی خرید و فروخت ہو رہی تھی یہ کون سی اونٹنی تھی، یہ کون سی سواری تھی؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ اونٹنی کون تھی اور کون سی سواری تھی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اونٹنی وہ سواری تھی کہ جس میں جس پر جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا سوار ہوں گی، یہ وہ سواری تھی اور وہ اونٹنی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا حضرت علی مسکرانے لگے اور حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی۔ اللہ فرماتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ کے راستے میں حضرت علی نے 6 درہم دیے تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو 300 درہم عطا فرما دیے، گویا کہ 1 درہم کے بدلے میں 50 درہم عطا فرما دیے، 6 درہم کے بدلے میں 300 درہم عطا فرما دیے۔ اور یہ تمام روایت بھی بتا دی کہ یہ اونٹنی وہ ہے کہ جس پر جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا سوار ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ملت کے نوجوانوں اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔